تو میں کسی محفل میں فاروق قیصر صاحب بھی اس مشکل میں سے گزرے جس میں سے میں گزر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ مضمون پھر ایک لکھا مختصر تھا. مجھے شعیب ہاشمی پر بولنے کی دعوت ملی تو دعوت نامہ امتحان کی ڈیٹ شیٹ لگا جسے دیکھتے ہی ہم جیسے نالائق سٹوڈنٹس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. یہ امتحان ہم کیسے پاس کریں گے؟ ہم گزشتہ کئی دنوں سے شعیب ہاشمی صاحب پہ بولنے کے لیے بہت سے الفاظ کی سلیکشن کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ہر لفظ ان کی شان کے سامنے کچھ حقیر ہے. ہم شعیب صاحب کے بولے ہوئے اپنے ان الفاظ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ توئے سے طوطا ہوتا ہے اور کھوئے سے کھوتا ہوتا ہے. مردانہ حسن اور ذہانت اگر ایک ساتھ دیکھنی ہو تو شعیب ہاشمی صاحب سے مل لیجئے. اگر وہ آپ کو مل گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کو وجاہت اور ذہانت بھرا خزانہ مل گیا. وہ کم ملتے ہیں اور کسی کو مل جائیں تو اسے چھوڑتے نہیں بلکہ اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے. اسے اپنے شہر میں یوں گرفتار کرتے ہیں کہ آپ چاہیں بھی تو اس شہر سے باہر نہیں نکل پاتے. میں بھی 40 سال پہلے ان کے دل آویز شہر میں ایسا گرفتار ہوا کہ آج تک رہائی نہ ملی. شعیب ہاشمی ایکٹر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، میوزیشین بھی ہیں، سلیکٹر بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں. وہ جہاز بھی اڑا سکتے ہیں اور گاڑی کو دور تک ریورس بھی کر سکتے ہیں. مزاح نگاری بھی کرتے ہیں اور فیض کی شاعری کی سنجیدہ ترجمانی بھی. وہ ٹی وی کے میزبان بھی ہیں اور دوستوں پہ مہربان بھی. گورنمنٹ کالج سے تعلیم یافتہ ہیں اور گورنمنٹ سے تمغہ یافتہ. معاشرے میں اپنی دانش سے علم کی پنیریاں لگاتے ہیں. اکڑ پکڑ کے زمانے میں ہم بڑی بونگیاں مارا کرتے تھے اور ہماری بونگیاں نہ صرف شعیب صاحب بلکہ فیض صاحب بھی سن لیا کرتے تھے. اب یہ فیض صاحب کی بھی عظمت ہے کہ وہ ایک عظیم شاعر اور مفکر ہونے کے باوجود دوسروں کے سن لیا کرتے تھے. چلیے فیض صاحب کا بھی لطیفہ سن لیجیے. ایک دن فیض صاحب کے گھر میں صفائی کرنے والے خاکروب سونا مسیح نے فیض صاحب سے شکایت کی کہ صاحب جی میرا استعفیٰ قبول کر لیں، میں اب یہاں کام نہیں کروں گا. فیض صاحب نے کہا بھی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے آپ کی بیگم ایلس کہتی ہیں کہ گراج میں گاڑی کا تیل گر گیا ہے، اس کو پانی سے اچھی طرح صاف کرو. صاحب آپ بتائیں تیل بھرا پانی سے صاف ہو سکتا ہے؟ فیض صاحب بولے بھائی جو وہ کہتی ہیں تم بالکل ویسا ہی کرو، ہم بھی تو 30 سال سے وہی کر رہے ہیں جو وہ کہتی ہیں. ایک بار شعیب صاحب نے فیض صاحب سے میرا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ فاروق قیصر ہے، اس نے ہماری ٹی وی پروگرام کے لیے ایک نغمہ لکھا ہے، ہم 14 اگست کو ٹیلی ویژن پہ یہ چلانا چاہتے ہیں، اسے مکمل کر دیجئے. یہ سن کر میرا رنگ اڑ گیا. فیض صاحب میری اوٹ پٹانگ نظم پڑھ کر کیا سوچیں گے؟ فیض صاحب نے اینک لگائی، نظر کاغذ پہ ڈالی، نظم پڑھ کر مجھے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے. پھر شعیب ہاشمی سے بولے بھائی نظم تو اس نے اچھی لکھی ہے پر یہ ٹی وی پہ نہیں چل سکتی، اس میں سچ لکھا ہے. شعیب صاحب نے کہا یہ ہمارا کام ہے، آپ بس اس کو مکمل کر دیں. اور اس طرح شعیب ہاشمی کی فرمائش پہ فیض صاحب نے اس نظم کو مکمل کیا. اس کا آخری بند کچھ ایسے ہے: یہاں بھوک بھی ہے، بیماری بھی، فاقہ بھی، لاچاری بھی، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں پھر مل کے سارے روتے ہیں، دل میں پھر بھی ہے یہ مان ہم ہی تو ہیں پاکستان. شعیب ہاشمی کی علمی اور ادبی خدمات پہ بولنے کی ہم جسارت تو نہیں کر سکتے، مگر ان کے ساتھ بیتے ہوئے ایک ایک لمحے کو یادوں کی حسین لڑیوں میں ہم نے ایسے پرو لیا ہے کہ ان کی خوشبو سے ہمارا جیون معطر رہتا ہے. یادوں کے کمل آنسوؤں کی جھیلوں میں کھلتے ہیں. یہ خوشی کے آنسوؤں کی جھیلیں ہیں جن میں ڈبکیاں لگا کر ہمارا ہر دن تر و تازہ ہو جاتا ہے. شعیب ہاشمی صاحب جیسے استاد کی دی ہوئی تھپکیوں کے زور پر ایک عام انسان بھی معاشرے میں بلندیاں کو چھو سکتا ہے. شعیب صاحب جیتا رہو تسی گریٹ ہو. فاروق قیصر. ایک جملہ اور جس جملے نے میری زندگی برباد کر دی. 1990 کی دہائی تھی، میں نے نیا ٹیلی ویژن پہ کام شروع کیا اور
بہت سارے پیسے بہت جلدی کما لیے، اور جب پیسے کما لیے تو ظاہر ہے وہی ہوتا ہے جو پیسے کمانے کے بعد ہوتا ہے، دنیا حقیر لگتی ہے۔ تو میں نے، میرے والدین نے مجھے کہا کہ بیٹا کچھ پیسے آ گئے ہیں تو اب آپ باہر پڑھنے جائیں، اور آپ نے جو بھی پڑھنا ہے لیکن باہر کی ڈگری آپ لے لیجیے۔ اور میں نے سوچا کہ تو پیسے سب خرچ ہو جائیں پھر دوبارہ کمانے پڑے۔ تو میں نے دوستوں سے مشورہ کیا، ان سب نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں بہت آج کل اتار چڑھاؤ ہے، تو وہاں پیسے کی دگنے تکنے ہو جائیں گے ایک مہینے میں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اماں ابا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پڑھو، اور یار دوست کہہ رہے ہیں کہ کما تو لیے پیسے، اور کیا پڑھنا۔ تو میں نے شعیب صاحب سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک مشورہ چاہیے۔ میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ اگر میں انویسٹ کر دوں گا نا تو یہ کچھ مہینوں میں دگنے تکنے ہو جائیں گے، اور پھر خدا جانے کتنے ہو جائیں گے۔ اور اماں ابا یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم جا کے پڑھو، تو پھر تو ختم ہو جائیں گے پیسے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو جملہ انہوں نے بولا یہ میرے دل پہ نقش ہے۔ He said, Adil, money is not what we do and money is not who we are. Education is what we do and education is who we are. So this is just one aspect of the great man's personality. Of course there are many others, but thank you for having us and thank you for remembering him. Thank you. शेख साहब के बारे में जितनी बात की जाए और जितनी उनकी शख्सियत के पहलू, तो वही वो कम है, और यकीनन और आज अच्छा लग रहा है आप लोगों की बातें सुन के, कुछ उनकी प्रोफेशनल जी लतीफ़े की कमी नहीं होनी चाहिए। ज़रूर ज़रूर ये उनकी सादा लोही कह लीजिए, आखिरी कुछ सालों में उनकी ख़राब थी तबीयत, उससे पहले जून की गर्मी थी, या लाहौर में जून की गर्मी या कहीं भी, तो वो पढ़ा कर गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने मोटर पार की, गए आराम शाम को शावर लेने गए, तो वो मेरे अब्बा की तरह वो गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाते थे। अब शाम को जब शावर लिया तो पता लगा जी पानी जो है वो ठंडा है, गर्म नहीं आ रहा। तो नौकर से कहा भी वो कल बुलाओ गीज़र चेक कराओ, कहा जी मैं बुला लूँगा। अगले दिन जब आए तो कुछ लोग गीज़र ठीक कर रहे थे दोपहर को। तो शुएब साहब ने पूछा भी क्या कर रहे हो, कहने लगे जी वो गीज़र में कोई मसला है, हम इसको उतार रहे हैं। तो उनसे गीज़र खुल नहीं रहा था, तो इन्होंने वो पेचकस लेके उनको बताया कि अच्छा भाई ये जो ढिबरी है ये उल्टे हाथ खुलती है, और ये जो है ये ऐसे खुलती है। वो काफ़ी जोर लगा के वो उन्होंने गीज़र बाहर खुलवा दिया, अंदर आ गए। अगले दिन फिर पानी जो था वो ठंडा था। तो बेगम से पूछा कि चीनी वो पानी क्यों नहीं अब तक गर्म हो पा रहा। कहने लगी कल दोपहर को कोई चोर हमारा गीज़र चोरी करके ले गया। वो खुद चोरी करवाया, तो चोरों को भी मालूम था शुएब साहब है, इनसे सीख लेते हैं ये खुलना कैसे, तो वो खुद खुलवा के गीज़र ले गए। सच्ची कहानी सुना रहा हूँ। एक बात मुझे याद आई, शेयर करना चाहूँगी। उनके जो होनहार शागिर्द थे जिनके जिक्र अदील ने किया है, जो 5 थे जो बड़े ओहदों पे थे, तो उनमें से एक को गाने का बहुत शौक था। तो वो शुएब ने कहा कि वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है कि मेरा गाना सुन लो, मेरा गाना सुन लो, मेरा गाना सुन लो। तो हम उन्हें ये कहते थे कि पप्पी अगर सुन ही लेते तो कुछ बन ही जाते आज। राजू जमील साहब। राजू साहब टेलीविज़न के हवाले से एक बहुत